أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے. خدا بند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر توفیق عطا کی. سلسلہ مجالس کی تیسری اور آخری مجلس. عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے عقل کے موضوع کا انتخاب کیا اور اس کی وجہ اور اس کا سبب جو انتخاب کا ذکر کیا وہ یہ کہ آج کے زمانے میں حق اور باطل کی آمیزش کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کی ایک سازش کی گئی. ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان کامل یا عقل کامل کے ساتھ اپنے آپ کے قرب کو اتنا زیادہ کر دے کہ جس کے نتیجے میں اس کو سوائے علی کے کچھ اور دکھائی ہی نہ دے. عقل کامل وہ کہ جو اول مخلوق ہے. عقل کامل وہ کہ جس کو خداوند عالم خلق کر کے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. خداوند عالم اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ میں نے اعلیٰ نے ایک علی کو خلق کیا کہ جو اس کائنات میں میری طرف ہدایت کرے گا. میں نے عقل عطا کی انسان کو تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہوا رسول خدا عقل کامل کی آواز سنے گا اور سن کر کہے گا الحق مع علی و علی مع الحق. بس اس کی عقل کو سوائے علی علیہ السلام کی کوئی اور چیز دکھائی نہ دے گی. بس یہاں پر جہاں حق اور باطل کی آمیزش کے ساتھ اتنا انسان کو پریشان کر دیا گیا کہ معلوم نہ پڑ سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس لیے چاہا اس موضوع کا انتخاب کیا جائے تاکہ حق کو جانتے ہوئے حق پرست ہو جائے. تو جب اس حق کے راستے پہ چلے گا تو سوائے ہاتھ تھامنے والی ذات علی کے کوئی نہیں ملے گا. ایک ایسا راستہ کہ جو صراط مستقیم ہے، جہاں پر انسان روزانہ کم از کم 10 مرتبہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کسی نے جا کر پوچھ لیا کہ مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا علی صراط مستقیم. میں علی ہوں کہ صراط المستقیم ہوں. جو میری اتباع کرے گا سمجھ لو کہ وہی صراط مستقیم پر ہے. ایک اور بات جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں انسان کی عقل حرکت میں آ سکے. آپ غور کریے کہ ہمارا کوئی ہدف ایسا نہیں ہے اور جو ہے آپ لوگوں کو. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. ہم لوگ جب بھی مقصد حیات کی بات کرتے ہیں، مقصد خلقت کی بات کرتے ہیں، تو مقصد خلقت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ انسان اپنے ہدف کو پہنچ جائے. ایسے کہتے ہیں
انسان اپنے ہدف خلقت کو پہنچ جائے، انسان اپنے ہدف اور مقصد کو پہنچ جائے. یہ ہدف اور مقصد انسان کا، توجہ سے جملے سنیے گا. آج آخر دن ہے، چاہوں گا کہ اس کو عقل کے موضوع کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پر ہمارے لیے مفید ہو سکے. یہ مقصد، یہ ہدف ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے میں مثال کے طور پہ اپنا ہدف بناؤں اور ہدف بنا کے کہوں کہ مجھے لاہور جانا ہے. میں جب لاہور پہنچ جاؤں تو یہ اعلان کر دوں کہ میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا. یہ جو راستہ ہے نا، راستہ، اس راستے کو دو نام دیے جا سکتے ہیں. ایک نام دیا جاتا ہے طریق کا، ایک نام دیا جاتا ہے صراط کا. دونوں راستے کے معنی میں آتے ہیں. ایک دفعہ جب میں نے کہا طریق، عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک طریق استعمال ہوتا اور ایک صراط استعمال ہوتا. خداوند عالم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اہدنا، اے پروردگارہ ہماری ہدایت کر دے، الطریق المستقیم، طریق مستقیم کی جانب ہدایت کر دے. پروردگار نے یہ نہیں کہا. خداوند عالم کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی جانب. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں طریق حسین پہ ہوں، میں کہتا ہوں میں صراط حسین پر ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں طریق علی پہ ہوں، میں صراط علی پہ ہوں. جملہ کہہ دو اگر آپ کو توجہ ہے. آپ کو بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ طریقت والے اور ہیں، صراط والے اور ہیں. جو کہے کہ ہم لوگ طریقت فلاں پر ہیں وہ اور ہے، جو صراط حسین پر ہیں وہ اور ہے. فرق کیا ہے؟ طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے، طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے جس کا ایک مبدا ہوتا ہے اور ایک ہدف اور ایک غایت ہوتی ہے. مبدا یعنی کراچی اور ہدف اور مقصد لاہور. مبدا کراچی، ہدف اور مقصد کربلا. مبدا شروع، آغاز اس کا کراچی اور اس نے پہنچانا کہاں پر؟ قوم. مبدا آغاز اس کا کراچی اور اس نے پہنچانا کہاں؟ مکہ. مبدا آغاز اس کا کراچی اور اس نے پہنچانا کہاں؟ مدینہ، سامرہ، کاظمہ، مشہد. جہاں سے مبدا اور جہاں پر انتہا. جب مبدا اور انتہا بیان ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ والا سفر ہے اس کو کہتے ہیں یہ طریق ہے، یہ راستہ ہے. میں یہاں پر کراچی سے بس میں بیٹھا، میں ایئرپورٹ سے جہاز پہ بیٹھا، جہاز میں نجف جا کر اترا. میں یہاں سے جہاز میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، گاڑی میں بیٹھا، میں لاہور جا کے اترا. بس یہ جو راستہ ہے، یہ ہوائی ہو یا زمینی ہو، دونوں کو کہا جائے گا طریق. یہاں پر کیا مطلب؟ یعنی وہ جو راستہ ہے نا وہ میرا ہدف نہیں ہے. یعنی اگر میں کہیں راستے میں رکتا ہوں اور رک کے بہت زیادہ دیر تک وہاں پر طولانی قیام کرتا ہوں تو میں اپنے اس ہدف تک پہنچنے میں لیٹ ہو جاؤں گا. ایسا ہے؟ یہاں سے مثال کے طور پہ اگر قم کے لیے 14 گھنٹے لگتے، میں اگر راستے میں 2 گھنٹے گزار دوں گا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں قم میں کتنی دیر بعد پہنچوں گا؟ 2 گھنٹے لیٹ، 16 گھنٹے میں پہنچوں گا. صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو خود ہدف بھی ہوتا ہے. صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے جو خود ہدف بھی ہوتا ہے. طریق اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہدف تک لے جاتا ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی جانب ہدایت کی دعا کرتے رہنا، کیونکہ اگر تم اس صراط پر پہنچ گئے تو یہی تمہارا مقصد بھی ہے. اسی وجہ سے جب انسان اس صراط پر پہنچ جاتا ہے، علی سے جب پوچھا گیا کہا میں ہی وہ صراط مستقیم ہوں. یعنی جب انسان اس راستے پر پہنچتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی ہدف ہو، بلکہ صراط مستقیم خود ہدف بن جاتا ہے خدا تک لے کے جانے کے لیے. اور جب انسان اس صراط تک پہنچ جاتا ہے اس کا ہاتھ کوئی اور نہیں بلکہ علی تھام کر خدا سے ملا دیتا ہے. بس یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ تو صراط مستقیم والے ہیں. جب صراط مستقیم والے ہیں تو ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہوا عقل کامل کے خود کو قریب کرتا چلا جائے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف معارف سمجھ لینا ضروری نہیں کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ سچ اچھا ہے. ضروری ہے کہ میں عقل عملی میں آ کر جہاں کہا سچ اچھا ہے وہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں.
یہ ضروری نہیں کہ انسان یہ کہے عدالت اچھی ہے. آپ غور کریے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو ظالم ہو، توجہ کریے گا، درود پڑھے محمد والے محمد. اگر کوئی مثال کے طور پہ دنیا میں ظلم کرتا ہو، میں اس کی ایک مثال چوری کی دیتا ہوں. اگر ایک انسان کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے چوری کرتا ہے، جب اس نے چوری کی، کچھ مال کو چوری کر لیا، اور کچھ مال کو چوری کرنے کے بعد وہ دونوں سارے 4 ہیں 5 ہیں افراد مل کر بیٹھ گئے. اب جب مل کر بیٹھے ہیں تو جب آپس میں تقسیم کریں گے تو عدالت کے ساتھ کریں گے. اگر کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا تو بھڑ جائے گا. اسے کہے گا کہ تم چور ہو. کہا کہ تم بھی چور ہی ہو. کہا ٹھیک ہے ہم سب چور ہیں، لیکن دیکھو یہاں پر میں چوری نہیں ہونے دوں گا. مال غصب کیا، لیکن جب آپس میں تقسیم کریں گے تو عدالت کے ساتھ. پتہ چلا کہ عدالت سے محبت کرتے ہیں. عقل نظری میں عدالت سے محبت موجود ہے، لیکن انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ عقل عملی میں بھی عادل لوگوں کے ساتھ ہو جائے. اگر عادل کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پر ہوا جب بی بی کے گھر پہ ظلم ہوا، جب بی بی کا دروازہ جلایا گیا، بہت سارے لوگوں نے افسوس کیا، بہت سارے لوگوں نے افسوس کیا، لیکن ساتھ کسی نے نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ممکن ہے کہ عقل نظری بہت سارے لوگوں کے پاس ہو، لیکن عقل عملی اسی کے پاس تھی کہ جس کو زمانے میں سلمان کہا گیا. بھئی اگر اس زمانے میں اگر کسی نے تلوار کھینچی، اگر کسی کو امیر المومنین نے روکا، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عقل نظری ہمارے پاس کافی نہیں ہے. عقل آ کر کیا کرے گی؟ دو متضاد چیزوں کے درمیان فرق کرنے لگے گی. بتائے گی کہ دیکھو ایک حق ہے ایک باطل. صرف جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حق والوں کے ساتھ ہو جانا ضروری. صرف جان لینا ضروری نہیں کہ عدالت اچھی، صرف جان لینا ضروری نہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اس دنیا کے اندر عدالت کا نفاذ کریں گے، بلکہ اس کے لیے کام کرنا ضروری. انسان کی عقل کا کمال یہ ہے کہ جہاں پر عقل عملی میں آ کر درست فیصلے کر سکے. کل آپ کی خدمت میں ممکن ہے ماما بہت بڑا، ممکن ہے کہ اس لباس کو اور زیادہ زینت دینے کے لیے مہنگے کپڑے کا لباس بنایا جائے، لیکن عقل عملی ایسی ہے کہ جہاں پر آ کر امیر المومنین کے بارے میں صفین میں کہے کہ جس طریقے سے میں یہ انگوٹھی اتار رہا ہوں اسی طرح سے عزل کرتا ہوں. کہا بہت بڑا فقیہ ہے، ابو موسیٰ اشعری بہت بڑا پارسا ہے، بہت بڑا متقی ہے. بھئی اس تقوی کا کیا کرنا کہ جو امیر المومنین کو اس طریقے سے جا کر ممبر پہ کہہ دے. پس پتہ یہ چلا کہ عقل نظری اور عقل عملی اور. ممکن ہے کہ غلام ہو. عمار غلام ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمار کے والد کا نام یاسر ہے اور والدہ کا نام سمیہ ہے. حضرت عمار کے والد اور والدہ دونوں کو قتل کر دیا گیا. جب ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، دونوں کو قتل کر دیا گیا. کن دونوں کو قتل کر دیا گیا؟ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. یعنی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو قتل کر دیا گیا. ایک غلام زادے، ایک غلام، لیکن جیسے ہی عقل کامل سے آ کر خود کو پیوست کرتے ہیں، خداوند عالم کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اے حبیب ان کو بتا کے جاؤ اس عمار کو میں نے عقل عملی کی وجہ سے اتنا مرتبہ عطا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے گروہ باغی پہچانا جائے گا. اتنا مرتبہ عطا کیا. کہا کہ دیکھو عمار ہے غلام، لیکن عقل عملی اتنی مضبوط ہے کہ اپنے آپ کو علی کی خدمت میں اس طرح سے پیش کر دیا کہ اب جب گروہ باغی کبھی بھی امیر المومنین کے مقابلے میں آ گیا تو اس کی پہچان اگر کرنی ہوگی تو دیکھو اگر تم پریشان ہو جاؤ کہ حق پر کون ہے باطل پہ کون ہے تو دیکھ لینا کہ عمار کو کون قتل کرنے والا، وہی گروہ باغی. کہا عقل عملی گئی. امیر المومنین نے صفین میں بھی یہی کہا کہ مولا وہاں پر قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا. مولا یہ جو قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا سمجھ نہیں آ رہا، حق کہاں پر ہے؟ مولا کہہ سکتے تھے کہ میں ناطق قرآن، وہ قرآن سامت. کہا کہ اعرف الحق وتعرف اہلہ، یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں. وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو تم حق کو پہچان جاؤ، اہل حق کو پہچان جاؤ، تم باطل کو پہچان جاؤ، اہل باطل کو پہچان جاؤ. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر ایک انسان کی عقل دو متضاد چیزوں کے درمیان فیصلہ کر بھی لے، لیکن کرنے کے بعد اگر اس پر عمل نہ کر سکے تو علی اس کو قبول نہیں کرتے. ایسا ہوا جنگ جمل میں، ایسا ہوا
سب امیر المومنین کی فضیلت کے قائل، وہ طلحۃ الخیر، وہ سیف الاسلام، عقل نظری کے اندر کہاں پر کہ جہاں پر طلحۃ الخیر کہا گیا، جہاں پر زبیر کو سیف الاسلام کہا گیا، لیکن عقل عملی میں آ کر جیسے ہی بصرہ سے آنے والے اس کاروان کا مقابلہ امیر المومنین کے مقابلے میں ہوتا، سمجھ لیجئے کہ امیر المومنین سے دور ہو گئے۔ ضروری انسان اس عقل عملی کے ساتھ رہے، ضروری ہے انسان اس عقل عملی کے بغیر اگر امیر المومنین کے قریب ہونا چاہے گا تو مولا قریب نہیں کریں گے۔ بہت بہت بڑے لوگ عالم وہاں پر موجود تھے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا کہ جن کی عقل عملی قوی تھی۔ یعنی کس طرح سے پتہ چلے کہ عقل عملی سے کیا مراد؟ ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، درود پڑھے محمد والے محمد۔ ہر وہ انسان کے جتنا وہ سیکھتا ہے اس کے مطابق اگر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کی جہاں پر عقل نظری فعال ہے وہیں پر عقل عملی بھی فعال ہے۔ ہر وہ انسان، چونکہ عقل کے معنی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اسی عقل سے عقال ہے۔ عقال اس لوہے کے آلے کو کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ کے ناک میں باندھا جاتا ہے۔ اونٹ کے ناک میں باندھنے والے اس آلے کو کہ جس کے ذریعے سے اس کو کھینچا جاتا ہے اس کو عقال کہتے ہیں، اسی عقل سے ہے۔ ہر وہ انسان کے جو سیکھنے کے بعد اپنی مہار کو کسی اور کے نہیں ولی خدا کے ہاتھ میں دے دے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی عقل عملی مضبوط ہے، بس اسی کو کھینچ کے مولا کہیں پر بھی ہو کربلا میں جمع کر دیتے ہیں۔ بھائی حضرت کتنے کتنے معصوم کے ایسے اصحاب کہ جو پہلے ممکن ہے کہ مسلمان نہ ہوں، توجہ سے سنیے گا عزیز، بہت سارے رسول خدا کے بھی اصحاب، بلکہ جملہ کہہ دوں سارے اصحاب اللہ چند کے کہ جو پہلے مسلمان تو نہیں تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن رسول خدا کے اس کاروان کے، اس قافلے کے، اس لشکر کے وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ اس کے مسلمان ہو گئے، اپنے ناک میں اس عقال کو ڈال کر اپنی مہار کو رسول کے ہاتھ میں نہ دے سکے، جس کی وجہ سے بعد میں کیا کیا ظلم کرتے رہے، کتنی دیر تک رسول خدا کی صحبت میں رہے لیکن سیکھ نہ سکے۔ لیکن عجیب وہب قلبی کی ماں چند گھنٹوں پہلے دائرہ ولایت حسین میں آ جائے، جیسے ہی دائرہ ولایت حسین میں آئے عقل عملی فعال ہو گئی کہ میرا امام ہے، اپنی عقال کی مہار کو حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور عقل عملی اتنی بلند ہوئی کہ جب وہب کو قتل کر کے سر واپس دیا گیا، چونکہ ام وہب کی عقال کی مہار حسین کے ہاتھ میں ہے تو یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جو ایک مرتبہ حسین کی راہ میں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ کہاں تک بات پہنچی؟ اگر صرف عقل عملی عقل نظری ہی رہ جاتی، پتا ہے کہ یہ کون ہے، حسین ہے، پچھلے سال سے پوچھا نا کہ تم جانتے نہیں کون ہوں؟ میں کہا جانتا ہوں۔ کہا کون ہوں؟ کہا رسول کے بیٹے، علی کے بیٹے، بطول کے لخت جگر۔ کہا پھر بھی مجھے قتل کرو گے؟ کہا کیا کروں مولا، وہ جو جنت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ادھار ہے، یہ رے کی حکومت ہمارے پاس ابھی نقد کا سودا ہے، میں نقد کے سودے کو ترجیح دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ جو جانتا ہے، عقل نظری رکھتا ہے، لیکن عقل عملی کے نتیجے میں اپنی عقال کو ولی خدا کے ہاتھ میں دینے سے قاصر رہ گیا۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم عراق کے رے کی چند گندم کے دانوں سے زیادہ کھا نہیں سکو گے۔ جب نہیں دے سکا، جب اس عقال کو مولا کے ہاتھ میں نہیں دے سکا، جانتا ہے لیکن عقل عملی نہیں تھی۔ عقل عملی کے نہ ہونے کے نتیجے میں کس قدر بھٹک گیا کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے صبح عاشور جب تیر چلاتا ہے تو کہتا ہے سب گواہ رہنا، جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ قربتاً اللہ سب سے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے مارا تھا۔ کہاں تک جاتا ہے انسان؟
کتنا پست اور گر جاتا ہے، کتنا پست ہو جاتا ہے کہ اس کو مظلوم کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کو کسی پریشان کی داد رسی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کو پریشانی کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملتی کہ جہاں پر کسی کی پریشانی دور کر دے۔ اور کہاں پر عقل عملی والے حضرت جان کے جن کی خداوند عالم امام حسین کی دعا سے خون میں بھی خوشبو ڈال دے، ایسی عقل عملی کے جو آ کر امام حسین سے کہیں کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ میرا کوئی حسب نسب نہیں ہے، مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے، مولا اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ میں غلام ہوں، مولا اس لیے اجازت نہیں دیتا میرا رنگ سیاہ ہے۔ امام علیہ السلام بھی کہیں کہ اے جان جاؤ اور جا کر مجھ پر فدا ہو جاؤ تمہارے خداوند عالم تمہیں خوشبو عطا کرے۔ میں روایت میں پڑھا تھا کہ جہاں پر چند وہ اصحاب کہ جن کے رخسار پہ جا کر امام حسین رخسار رکھ دیں اور گریہ کریں، ان میں سے ایک حضرت جان، اور حضرت جان کے لاشے پہ کھڑے باقی اصحاب حضرت جان کے لاشے سے مخاطب ہو کر کہیں کہ جان تو کتنا خوش قسمت ہے، نواسہ رسول کے رخسار تیرے رخسار پہ، تیرے لیے حسین گریہ کریں، کہاں تک بات چلی گئی؟ میں جہاں پر عقل نظری کی کوشش کرتا چلا جاؤں اور عقل عملی کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ممکن ہے کہ دو متضاد چیزوں کے درمیان فرق کر پاؤں، لیکن جب اس کے لیے عمل نہیں کر سکوں گا تو رہ جاؤں گا، مدد نہ کر سکوں گا، آگے بڑھ کے نہیں دیکھ سکوں گا۔ دیکھیے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ قوم بنی اسرائیل دبی ہوئی ہے کس کے ہاتھوں؟ فرعون کے ہاتھوں، فرعون کے ہاتھوں دبی ہوئی ہے۔ فرعون نے اس کی عقل عملی کو، توجہ سے جملے سنیے گا، آخری مجلس سے چاہوں گا کہ آج کچھ سمیٹ کے آپ لوگوں کو ہدیہ کر کے جاؤں۔ وہ جو بنی اسرائیل کی قوم کہ جس کو فرعون نے دبا کے رکھا ہوا تھا، اور اتنا دبا کے رکھا کہ اس قوم کے بچے قتل کیے جا رہے تھے اور وہ آگے سے بڑھ کر کچھ کرنے کے قابل نہ تھے۔ قرآن کی آیات کہ جس میں خداوند عالم بتاتا ہے کہ اس قوم کے انحطاط کا سبب کیا ہوا، اس قوم کے انحطاط کی وجہ کیا ہوئی، ایک دو وجہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ پہلی وجہ کہ جہاں پر فرعون کے بارے میں یہ معروف تھا کہ وہ جب بھی بنی اسرائیل سے بات کرتا تھا تو کہتا تھا کہ دیکھو یہ جو موسیٰ ہے نا، یہ تمہیں عقلی راستے سے ہٹا کر مشکل راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دیکھو اگر تم نے موسیٰ کا ساتھ دیا تو یہ جتنے بھی تم اس وقت یہاں پر زراعت کر رہے ہو اسے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ دیکھو یہ جو نیل بہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تم زراعت کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم زراعت کرتے ہو، وہ نیل میرے گھر سے بہ رہا، دیکھ نہیں رہے ہو کہ پانی وہ میں عطا کر رہا۔ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا، لوگوں نے فرعون کو قبول کر لیا، ان کے بچے قتل کرے فرعون کہے میں تمہیں سبیل رشاد کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں عقل کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، موسیٰ تمہیں بھٹکا رہا۔ فرعون نے آ کر ان کی عقل کو معوف کرنا شروع کیا، اتنی عقل کو معوف کیا کہ ایک دفعہ فرعون کا وزیر ہے کہ جس کا نام ہے حامان، فرعون حامان سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بار بار موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب بلند ہے، ایک کام کرو ایک ٹیلا بناؤ کہ جس پر میں اپنے گھوڑے پر جا سکوں اور آسمانوں میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون سا خدا ہے کہ جو موسیٰ کو اتنی طاقت دیے ہوئے اور جا کر میں اس کا مقابلہ کروں۔ حامان جو وزیر ہے فرعون کا، اس نے ایک ٹیلا بنایا اور ٹیلا ایسے بنایا کہ جہاں پر ایک راستہ بنایا کہ فرعون کی سواری اس سے گھومتی ہوئی اس کی بلندی تک جا سکے۔ فرعون یہ سمجھا تھا کہ یہ سعودیوں کا خدا ہے، وہ موسیٰ کا خدا تھا۔ کیا کیا؟ فرعون گیا اوپر، جب فرعون اوپر گیا جا کے دیکھا تو اوپر تو کچھ بھی نہیں۔ حامان سے کہتا ہے یہاں تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ حامان کہتا ہے ہم ان کی عقلوں سے کھیلیں گے، موسیٰ کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ کہا کیا کروں؟ کہا ایک کام کرو، یہاں سے تیر پھینکو،
یہ جب تیر اوپر جائے گا نا، ہم نیچے جا کر کہیں گے کہ موسیٰ کے خدا کو ہم نے قتل کر دیا۔ خداوند عالم نے آزمانا شروع کیا۔ خداوند عالم نے آزمایا کس طرح سے؟ فرعون نے تیر پھینکا، جب تیر پھینکا تو تیر ایک پرندے کو جا کے لگا، جب تیر پرندے کو جا کے لگا تو تیر کے اوپر اس پرندے کا خون لگ گیا۔ وہ جب تیر نیچے آیا، اور جب نیچے آ کر بنی اسرائیل والوں کو فرعون نے دکھایا کہ دیکھو میں نے تیر پھینکا، اور تیر پھینکنے کے بعد اس کے اوپر خون لگ گیا، یعنی میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا۔ سارے بنی اسرائیل والے دوبارہ سے اس کو سجدہ ریز کرتے ہیں، اور آگے سے وہ کہتا ہے نا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سارے کے سارے اس کو سجدہ ریز دوبارہ سے ہو جاتے، موسیٰ کو چھوڑ دیتے۔ اس طریقے سے عقل سے کھیلنا شروع کیا۔ سید حسن کا جملہ کہتا ہوں، سید حسن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بڑوں کے قتل ہو جانے سے ہم نے ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ یہ سمجھے کہ سید حسن کو مار کے ہمیں ختم کریں گے، لبنان کی مقاومت کو ختم کریں گے، یہ مار کے سمجھیں گے کہ پوری دنیا کی خدائی ان کے پاس۔ آج آپ غور کریں کہ کیا یہاں ہمارے ہی معاشرے میں اس طرح کے اہل بیت کے ماننے والے افراد موجود نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ ہمارے ہی معاشرے میں افراد ایسے موجود نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ انہوں نے ہماری عقل کے اوپر ایسا قبضہ کر لیا کہ جہاں پر ہم ان کی ربوبیت کے قائل ہو گئے۔ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی عقل عملی کو استعمال کرتے ہوئے متوجہ ہو جائے کہ وہ جس طریقے سے فرعون نے آ کر بنی اسرائیل کی عقلوں کو معاف کیا تھا، اس کو کسی طریقے سے اپنے چنگل سے نکال لے، اور خداوند عالم پہ بھروسہ کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر چلے، جب لے کے چلے آگے نیل آ گیا، پیچھے سے فرعون آ رہا، اب یہاں پر وہ پریشان ہو گئے۔ پریشانی کس چیز کی؟ نبی خدا ساتھ۔ بنی اسرائیل نے کہنا شروع کیا کہ ابھی تو فرعون آ کر ہمیں پکڑ لے گا، چونکہ عقل قبضے میں ہے فرعون کے، عقل قبضے میں ہے فرعون کے۔ جب فرعون کے قبضے میں ہے تو یہاں پر موسیٰ کے خلاف ہو گئے دوبارہ بنی اسرائیل والے، کہا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو فرعون سے نہ بھیڑاؤ، تم نے پھر ہم لوگوں کی لڑائی فرعون سے کرا دی، پھر ہم لوگوں کو پریشان کر دیا، ابھی کیا کریں؟ ابھی دیکھو آگے نیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ صبر کرو، میرا رب میری ہدایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر اپنی عصا بناؤ۔ تاریخ میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ جہاں پر شگاف بن جائے، نیل کے اندر شگاف بن گیا، وہاں سے گزر گئے۔ ایک بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ جو موسیٰ پہ طرح طرح کے اپنی عقل کے قابض ہونے کی وجہ سے اشکالات کرتی رہی۔ ایک وہ جوان ہے کہ جو اپنے بابا کو کہتا ہے اولسنا علی الحق، کیا آیا بابا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین کہیں اے اکبر، اگر اس دنیا میں کوئی حق پر ہے تو یہ آپ کے بابا ہیں یا ان کے ساتھی ہیں۔ کہا جب ہم حق پر ہیں تو ہم پر موت آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے؟ جب عقل حسین کے پاس ہو تو جواب یہ بنتا ہے، جب عقل کسی فرعون کے پاس ہو تو جواب بنی اسرائیل والا بنتا ہے۔ جب عقل فرعون کے چنگل سے چھٹ گئی، جیسے ہی چھٹی ہے تو وہ جتنے بھی جادوگر تھے، جادوگروں کو کہنے لگے، کون؟ فرعون کہنے لگا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں دیکھو یہاں پر صلیب پہ چڑھاؤں گا، تمہارا داہنا ہاتھ بائنا پاؤں کاٹوں گا، تمہیں دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جیسے ہی عقل فرعون کے چنگل سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خالی موسیٰ کے رب پر ایمان، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، وہاں پر بھی خداوند عالم نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ فرعون کے چنگل سے اپنی عقل کو نکال کر میرے حوالے کر سکو تو نبی اور اس کے وسیع کے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ بھئی خدا کو معجزہ کون دکھا رہا؟ معجزہ تو حضرت موسیٰ دکھا رہے ہیں نا، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ بھئی خداوند عالم سے میں پوچھنا شروع کروں کہ پروردگارا معجزہ دکھایا موسیٰ نے، بھئی جا کے نبوت کا دعویٰ کیا موسیٰ نے، کوہ طور پہ بات کی موسیٰ نے، لوح لے کر آئے موسیٰ، ہر کام تو موسیٰ نے کیا، تو ہارون کا کیا کام؟ ہارون کا کیوں ذکر کیا؟ یہ تب سمجھ آیا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول خدا جا رہے تھے اور وہاں پر کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی،
دیکھو اگر صرف میرے پر ایمان لے کر آؤ گے تب بھی عقل ابو جہل کے پاس رہے گی، جیسے ہی اپنے دل میں علی کو جگہ دو گے، علی جب عقل کے حاکم ہوگے خدا خودی سے قریب کر لے گا۔ کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ دیکھو جہاں پر ثقلین ہیں، خداوند عالم نے ذکر بھی کر دیا غزوہ تبوک میں، جہاں پر حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وجہ سے تاکہ اگر کوئی قرآن پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ خالی نبی کے رب پر ایمان لینا کافی نہیں ہے۔ اگر نبی کے رب پر ایمان لے آئے تب بھی ممکن ہے کہ عقل جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس ہو، عقل کی مہار ان کے پاس ہو، لیکن جیسے ہی کوئی علی کے اور رسول خدا کے دونوں کے رب پر ایمان لے آیا تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ابھی عقل کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ علی بن گئے۔ ابھی جیسے ہی وہ بن گئے، جو جو قریب آتا چلا گیا با فضیلت ہوتا چلا گیا، جو جو ساتھ لگتا چلا گیا با فضیلت ہوتا چلا گیا، جو جو ساتھ لگتا چلا گیا خداوند عالم اس کی تمام رجز کو دور کرتا چلا گیا۔ جملہ کہہ دوں ایک استدلال کے بعد، جتنی عقل کامل ہوگی خداوند عالم اتنا ہی رجز سے دور رکھے گا، چونکہ معصومین کی عقل کامل عقل ہے، اکمل ترین وجود ہے عقل کا، اس وجہ سے آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ خداوند عالم سورہ یونس کی 100ویں آیت کے اندر یہ ذکر کرتا ہے کہ پروردگار رجز کو وہاں رکھتا ہے کہ جہاں پر کوئی عقل استعمال کرنے والا نہ ہو، جہاں پر عقل استعمال کرنے والی ذات بطول بنتی ہے خداوند عالم آیت تطہیر کی اس کپڑے کے بیت میں نازل کر کے بتا دیتا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت ہے تو وہ یہی ہے۔ جہاں پر رسول خدا بھی کہیں، رسول خدا بھی کہیں یعنی کہنے لگ پڑے کہ انہا اولائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرَحْمَتَكَ۔ خداوند عالم کہتا رسول خدا کہتے ہیں پروردگارہ اگر کوئی عقل کامل ہے تو وہ یہ جو کہ چادر زہرا کے نیچے جمع ہو گئے ہیں، پروردگارہ جیسے ہی چادر زہرا کے نیچے جمع ہونے والی عقل کمال کو پہنچتی ہے اور ایک نور ساتے ہوتا ہے، خداوند عالم حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ لوح محفوظ سے آیت تطہیر قلب پیغمبر پہ نازل کر دو۔ جہاں پر عقل کا استعمال نہیں ہوگا وہاں رجز ہوگا، رجز، وہاں پلیدگی ہوگی۔ جیسے جیسے انسان عقل کا استعمال کرتا چلا جائے خداوند عالم پلیدگیاں دور کرتا چلا جائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ اب غور کریے کہ انسان کے بدن پہ ممکن ہے کہ بہت سارے میل لگی ہو، ایک دفعہ وہ کیا کرتا ہے کہ ہاتھ سے اس میل کو اتارتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ بعض اوقات پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس پانی کے نیچے اگر جا کر وہ انسان کھڑا ہو جائے تو وہ اس پانی کے پریشر کی وجہ سے اس کے بدن پہ لگے ہوئے تمام داغ خود ہی سے دھلتے چلے جاتے ہیں۔ زہرا وہ آب زلال ہے کہ جب انسان ان کے ذکر کی آبشار کے نیچے کھڑا ہوتا ہے خداوند عالم اس پانی میں اتنی طاقت دیتا ہے کہ اس کا صرف کھڑا ہو جانا کافی ہے، کھڑا ہوتا ہے خدا رجز کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ خداوند عالم خودی سے قدورتوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے، خداوند عالم پریشانیوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ ضروری انسان کے لیے اگر عقل استعمال نہیں کرے گا، اگر عقل عملی کے ذریعے سے خود کی عقل کے کامل ہونے کا اظہار نہیں کرے گا، پروردگار اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ بیچارہ کبھی خدا کو ڈھونڈے گا، وہ خدا کبھی بیچارہ رحمان کو ڈھونڈے گا، کبھی رحیم کو ڈھونڈے گا، کبھی غفور کو ڈھونڈے گا، کبھی قہار کو ڈھونڈے گا۔ یہ خداوند عالم پر کیفیات نہیں ہیں، یہ میرا عمل ہے کہ جو کبھی خداوند عالم کی رحمانیت سے جا کر متصل ہوتا،
یہ میرا عمل ہے جو کبھی خداوند عالم کے غضب سے جا کر متصل ہوتا، یہ میرا عمل ہے جو خداوند عالم کی قہاریت سے جا کر متصل ہوتا، یہ میرا عمل ہے جو خداوند عالم کی غفوریت سے جا کر متصل ہوتا، یہ میرا عمل ہے جو خداوند عالم کی رحیمیت سے جا کر متصل ہوتا، یہ میرا عمل ہے جو خداوند عالم اعلیٰ کے ساتھ جا کر متصل ہوتا، اور وہ مجھے علی کا غلام بنا کر علی کے ساتھ معشور کر دیتا اگر میری عقل عملی نہ ہو۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ امام علیہ السلام سے پوچھا، آٹھویں امام سے، امام رضا علیہ السلام سے، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد۔ مولا آپ بتائیں کہ عقل مند انسان کیسا ہوتا ہے، عقل مند انسان کیسا ہوتا ہے، علامات بتائیں مجھے، علامات العقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، کسی بھی انسان کی عقل تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں 10 صفات نہ ہو۔ 10 صفات ہوں گی، آسان کرتی ہے نا میرا کام۔ میں کسی دوسرے کو دیکھتا ہوں، بلکہ دوسرے کو کیا دیکھنا، شیشے میں جا کے دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے۔ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عقل والا ہوں، شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو دعویٰ کرے گا میں عقل والا ہوں، لیکن معصوم بتائیں گے کہ یہ عقل والا ہے یا نہیں۔ امام علیہ السلام بتائیں گے، کہا کہ لا یتم عقل امرئ، کسی بھی انسان کی، مسلمان کی عقل مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کے لیے 10 صفات ہوں۔ مولا کون سی 10 صفات؟ سب سے پہلی صفت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الخیر منہ معمول، عقل مند انسان سے ہمیشہ خیر کی امید ہوتی ہے، کبھی شر کی امید نہیں ہو سکتی۔ اگر میں جا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوں اور کسی بھی شخص کو دنیا میں مجھ سے شر کی امید ہے، کسی بھی مومن کو مجھ سے شر کی امید ہے، میرے ذہن میں ہے کہ اس مومن میری داڑھ کے نیچے ہے، پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ مولا کی روایت کے مطابق یہ عقل مند انسان نہیں ہے۔ الخیر منہ معمول، اسے ہمیشہ خیر کی امید رہتی، والشر منہ مأمون، لوگ اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہتے۔ میں کہیں بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہا، کسی کی چغلی کر رہا، کسی کی برائی کر رہا، کبھی کچھ کر رہا، کبھی کچھ کر رہا، والشر منہ مأمون، اس سے ہمیشہ عقل مند انسان، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے شر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تیسری، یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چاہے تھوڑا کرے، اس کو زیادہ محسوس کرے۔ اس نے کہا اس نے تو میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے تو میرا تھوڑا سا ساتھ دیا۔ معصوم کہتے ہیں عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے تھوڑے خیر کو زیادہ کر دے، زیادہ محسوس کر لے۔ چوتھی صفت وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ، اور اگر کسی کے ساتھ زیادہ نیکی کرتا ہے کہ میں زیادہ نیکی نہیں کر سکا، اس نیکی کو جو زیادہ کی بھی ہے اس کو قلیل حساب کرے۔ عقل مند انسان کی نشانی یہاں پر کیا ہے، میں نے تو اتنی نیکی کر دی، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اتنے بیماروں کی تیمارداری کر دی، میں نے تو اتنی نیکی کر دی کہ میں نے اتنے لوگوں کو اور باقاعدہ فگرز کے ساتھ بیان، اس کو قلیل محسوب کرے۔ عقل مند انسان کی علامت کون ہے ایسا عقل مند؟ مولا روایت ہے، اپنی جیب سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ پانچویں صفت امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں لا یسأم من طلب الحوائج الیہ، دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ عقل مند انسان کی علامت، اگر کوئی اس کے پاس حاجت لے کر آتا ہے تو اسے اکتاہٹ کو محسوس نہیں کرتا، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ غالباً یہاں حضرت جابر کا بتایا آپ لوگوں کی خدمت، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے جو حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، بہت زیادہ پیسے والے، بہت متمول انسان، اور بہت زیادہ انفاق کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔
کسی نے کہا اے عبداللہ اتنا بانٹتے ہو کم کر دو، روک دو. کہا کہ روک تو لوں لیکن ڈر صرف اس چیز کا ہے کہیں میں روکوں تو یہ نہ ہو وہ بھی روک دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عطا کر رہا میں بھی آگے عطا کر رہا، میں بھی دے رہا، جو دے رہا ہوں اسی کے دیے سے دے رہا ہوں نا، اسی کی صلاحیت کے دیے ہوئے سے جو خدا نے مجھے عطا کیا اسی سے تو دے رہا ہوں. ولا یملو، ملل نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے. ولا یملو من طلب العلم طول دہرہ، اور کبھی کوئی ایسا زمانہ نہ آئے کہ جہاں پر وہ علم کے حصول میں ملل اور خستگی محسوس کرنے لگے. علم حاصل کر رہا ہے کہیں پر تھکاوٹ کو محسوس نہیں کر رہا. الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، خداوند عالم کے لیے اگر فقیر بھی رہنا پڑتا ہے تو اس غنا سے اس کے لیے بہتر ہو، محبوب ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں کہا نا، جب زندان میں بھیجنے لگے تو کہا کہ دیکھو یا تو زلیخا کی بات مان لو یا نہیں تو زندان میں چلا جاؤ. تو کہا کہ السجن احب الیہ، سجن زندان یوسف کے لیے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ زلیخا کی بات مان لی جائے. میں تو آج سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا، میں تو اپنا نفس بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ کسی طریقے سے مجھے مال مل جائے، کسی طریقے سے مجھے دنیا مل جائے. مولا کہتے ہیں عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ الفقر فی اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، خدا کے راستے میں فقر اس کے لیے غنا سے کہیں زیادہ محبوب ہو. 8ویں صفت امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَالذُلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ، خداوند عالم کے نزدیک تواضع اس کے نزدیک محبوب ہو کہ جہاں خدا کے دشمنوں کے نزدیک عزت دار. آج خداوند عالم کے دشمنوں کے نزدیک عزت دار ہیں اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ عقل مند انسان نہیں ہے. اگر خداوند عالم کے دشمن کے نزدیک عزیز ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ عقل مند انسان نہیں ہے. 9ویں صفت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْخُمُولُ أَشْحَ إِلَيْهِ مِنَ الشُّهْرَةِ، گمنامی اس کے لیے شہرت سے زیادہ بہتر ہو. اور کوئی آ کر کہے کہ میرے تو فلیکس کے اوپر ایسی تصویر ہونی چاہیے جہاں پر ہاتھ میں نے ایسے کیا ہو، جہاں پر چہرے پہ میری اس طرح کی مسکراہٹ ہو، میری تصویر سب سے بڑی ہونی چاہیے، میرا نام سب سے پہلے لکھا ہونا چاہیے. امام علیہ السلام کہتے ہیں وہ عقل مند انسان نہیں ہے بلکہ احمق ہے. میں نہیں، مولا کہہ رہے ہیں. 8ویں امام سے روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہے وَالْخُمُولُ أَشْحَ إِلَيْهِ مِنَ الشُّهْرَةِ، گمنامی اس کے لیے شہرت سے زیادہ محبوب ہو. ثم قال، بعد میں امام رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العاشرۃ وما العاشرۃ، 10واں اور 10واں کیا ہے؟ قیل له معلوم، مولا سے پوچھا کہ اچھا مولا بتائیے 10واں کیا ہے؟ ما ہی؟ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى، کسی کو نہ دیکھے مگر یہ کہ اس کے بارے میں یہ کہے کہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ متقی ہے. یہ 10 صفات اگر کسی میں ہوں گی تو مولا کہتے ہیں یہ عقل مند انسان ہے. اب انسان اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے کہ اس عقل کامل کے کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا اپنی عقل کے ذریعے سے، کتنا قریب ہوا کہ جہاں پر واقع نبی العجل کی صدا کو بلند کرے اور مولا تشریف لے آئیں. کتنا قریب ہوا، کتنی صفات اپنے اندر اجاگر کر سکا کہ جہاں پر بی بی کا انتقام لینے کے لیے، جہاں پر ہم لوگ ایک مولا کا انتظار کر رہے کہ مولا تشریف لائیں اور بی بی کا، امام حسین اپنے جد کا اور جدہ کا انتقام لیں، کتنی آہستہ سے میں نے العجل کہا. ممکن ہے کوئی آہستہ سے کہے مولا سن لیں، ممکن ہے مار مار کے کوئی اپنی ران کو لال کر دے اور مولا نہ سنے، چونکہ اس کے اندر صفات نہیں ہے عزیز و عقل والی، چونکہ اس کا کام عاقلوں والا نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے. خداوند عالم نے یہ صفت عطا کی لیکن عاقل نہ بن سکا. دوسرے کو ہمیشہ سے اپنا پست سمجھنا، دوسرے کو ہمیشہ برا سمجھنا، اپنے کیے ہوئے کام کو بہت بڑا سمجھنا، کسی کی مدد کو کم سمجھنا، میرے سے کسی کو شر پہنچ جانا، خیر کا نہ پہنچنا، یہ ساری صفات عقل والوں کے لیے. اگر یہ عقل والی صفات نہ ہو تو سمجھ لیجئے
کہ میں نے گریا بھی شاید عقل کے ساتھ نہ کر سکا. آئیے توسل کرتے ہیں خدا سے، بی بی کا واسطہ دیتے ہیں. آج کی رات روزے شہادت حضرت زہرا، خدا کو واسطہ دیتے ہیں بی بی کا. خدا سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے غلط کیا، ہم نے اشتباہ کیا، ہم اس غلطی سے روگردانی کرنا چاہتے ہیں اور تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں. خداوند عالم بی بی کا واسطہ تو رد نہیں کرتا نا. آئیے اس وقت کا بی بی کو واسطہ، اس وقت کا خدا کو واسطہ دیں کہ جب بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے اور سارے بچوں کو جمع کیا. جب سارے بچوں کو جمع کیا نا، امام حسن و حسین و زینب و ام کلثوم سب جب جمع ہو گئے تو کون ہے ایسا کہ جو اپنے بچوں سے اپنے لیے ایسی دعا کرائے؟ کتنی اذیت میں ہوں گی ہماری شہزادی، کتنی اذیت میں ہوں گی شہزادی کہ کہا اے حسن و حسین زینب اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کرو اور خدا سے دعا کرو اللہم عجل وفاتی، اے میری موت میں جلدی کر کے میرے بابا سے مجھے ملا دے. کون ہے کہ جو اپنے بچوں سے یہ دعا کرے؟ کتنی اذیت میں ہے زہرا، کتنی اذیت میں ہے بی بی. کتنی اذیت دی ہوگی بی بی کو کہ امیر المومنین کو بلا کر کہیں یبن العام، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے چچا کے بیٹے، اے علی ابن ابی طالب، میں آپ کو چند وصیتیں کرتی ہوں. کہا بی بی بتائیے کیا وصیت ہے؟ کہا دیکھیے علی، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے جنازے کی خبر کسی کو مت دیجیے گا، فلاں فلاں کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا. کتنی اذیت بی بی کو کہ جہاں پر بی بی یہ وصیت کرے. کون ہے کہ جو چاہے کہ میرا جنازہ اس طرح تاریکی میں اٹھایا جائے؟ کون ہے جو چاہے کہ اس طریقے سے اس کا جنازہ اٹھے؟ کتنی اذیت دی ہے بی بی کو. خداوند عالم کو واسطہ دیتے ہیں اس وقت کا. پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جب فاتح بدر و حنین کا صبر بھی ٹوٹ گیا. جب بی بی کو غسل دے رہے ہیں نا، بی بی کو غسل دے رہے ہیں تو ایک دفعہ امیر المومنین کی چیخ بلند ہوئی. اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ اے علی، آپ ہی نے ابھی حسن و حسین کو کہا نا کہ آہستہ سے گریا کریں. اے علی، آپ نے اتنی بلند چیخ کیوں؟ کہا کہ زہرا کے ہاتھ پہ تازیانے کے نشان تھے، مجھے علی سے دیکھے نہ گئے. زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، زہرا نے مجھے بتایا نہیں ہے، میں نے پہلو میں جیسے ہی ہاتھ ہٹایا نا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مجھے زہرا نے نہ بتایا. آغا انصاریان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ مصائب پڑھے ایک جگہ پہ حسینیہ ارشاد میں، کہتے ہیں کہ وہ پڑھ کر تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو بانی مجلس نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ وہاں پر نظر تناول کر لیجیے. کہا میں نظر تناول کرنے چلا کہ کھانا کھانے چلا. جب وہاں سے کھانا کھا کر آیا کچھ آدھا گھنٹہ گزر گیا. جب میں گزر رہا تھا تو حسینیہ ارشاد میں ایک کونے پر ایک شخص بیٹھا ابھی بھی رو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم ابھی تک کیوں گریا کر رہے ہو، ابھی تک کیوں رو رہے ہو؟ آگے سے شیخ انصاریان کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر انسان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی دوا کھائے اور اس کو آرام آ جائے. میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو ہر سانس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. میں یہ سوچ سوچ کے گریا کر رہا ہوں، میں قربان جاؤں میری بیوی 75 دن ہو یا 95 دن، ہر سانس لینے پہ آپ تکلیف کو محسوس کرتی رہی. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی کی ان تمام تکلیفوں کا، تمام مصیبتوں کا. ہم نے اشتباہ کیا ہے، اے پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آئیے پروردگار کو واسطہ دیں اس وقت کا کہ جب جنازے کو لا کر صحن خانے میں رکھا گیا. جب امیر المومنین نے جنازے کو لا کے رکھا نا بی بی کے جنازے کو لا کے رکھا، آپ صدا دینا شروع کی، اے میرے لال، اے میری بیٹی، آؤ اور آ کر ماں کو ودا کر دو. جب ماں کو ودا کرنے کا کہا
کہا نا امام حسن فوراً آگے بڑھے، کسی نے قدم کو پکڑ لیا، کسی نے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کوئی سر کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ حسین پیچھے کھڑے ہیں، حسین آگے نہیں بڑھتے۔ اے میرے لال حسین، ماں کو ودا نہ کرو گے؟ اے کہا بابا آپ نے کبھی دیکھا اے ماں مجھے بلائے گی تو میں آ جاؤں گا، اے بندے کفن کھلے۔ اے زہرا نے کہا آ میرے حسین، اے میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ امام حسین بڑے عاطف کی آواز آئی، اے علی حسین کو زہرا سے جدا کر دو۔ ملائکہ نے تسبیح کرنا ختم کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک یہ جنازہ ہے، ایک جنازہ جو کربلا میں پڑا ہے، یہ جنازہ اٹھایا حسن و حسین نے اٹھایا، سلمان و مقداد نے اٹھایا۔ ایک جنازہ وہ ہے جب علی ابن حسین گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے اے حسین کا جنازہ کیسے اٹھا۔ جب مختار نے سب کو قتل کیا نا تو ایک ایک کو بلاتا تھا، ایک ایک کو بلاتا تھا اور پوچھتا تھا بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا۔ ایک شخص آ کے کہنے لگا، کہا کہ میں امیر کے پاس گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، اور وہاں پر جا کر کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ انعام میرا ہونا چاہیے۔ کہا تمہارا سب سے زیادہ انعام کیوں ہو؟ کہا میں نے حسین کے اکبر کے جگر میں برچھی ماری تھی۔ کسی دوسرے نے کہا کہ سب سے زیادہ انعام میرا ہونا چاہیے۔ کہا تمہارا انعام کیوں ہونا چاہیے؟ کہا کہ میں نے عباس کے بازو قلم کیے تھے۔ کہا سب سے زیادہ انعام میرا ہونا چاہیے۔ کہا تو سب سے زیادہ انعام تمہارا کیوں ہونا چاہیے؟ کہا میں نے عباس کے سر پہ گرز مارا تھا۔ اے کسی نے کہا میں نے زینب کے سر سے چادر چھینی تھی۔ یہ ظالم کہتا ہے میں وہاں کھڑا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو اے امیر سب سے زیادہ انعام میرا ہونا چاہیے۔ کہا سب سے زیادہ انعام تمہارا کیوں ہونا چاہیے؟ کہا قدر رسزنا صدر الحسین، ہم نے حسین کی پسلیوں کو توڑ دیا تھا، زمین کربلا کے ساتھ یکساں کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ انعام مجھے دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے بیوی سے کہوں گا اے بیوی پسلیاں آپ کی بھی ٹوٹی، ایک حسین ہے پسلیاں ایسے ٹوٹ گئی زمین کربلا کے ساتھ برابر ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ جنازہ اٹھا ہے، بار بار علی کو غش آتا ہے۔ قبر کے قریب گئے ہیں، قبر کے قریب جا کر دیکھو دو ہاتھ بلند ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت کو واپس کر دو۔ نہیں معلوم علی نے کس طرح سے زہرا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم زہرا۔